آج تو بیانات بھی چہروں کو دیکھ کے ہوتے ہیں. مسجد کا متولی چودھری صاحب ہونا, قاری صاحب نو تنخواہ دیندا ہوئے تے قاری صاحب سود والا مسئلہ ہی نہیں بیان کر دے اودے سامنے بھی چودھری رو سجے گا, چودھری دی ایسی دی تیسی, چودھری روٹی دیندا. غیرت مند بنو, رب کعبہ کی قسم ہے. قاری صاحب کہہ رہے تھے ہم خار ہو رہے ہیں, کیوں؟ تارک قرآن ہو کے. اور تارک قرآن ہو کے صرف قوم ذلیل و خوار نہیں ہے, آج علماء بھی ذلیل و خوار ہیں. اس لیے ہماری نظریں چودھریوں کی جیبوں کی طرف ہیں, ان کی تجوریوں کی طرف ہیں. اگر ہماری نظریں رب کے قرآن پہ ہوتی, رب کعبہ کی قسم ہے لوگ ہمارے پیچھے ہوتے, فیصلے ہم کرتے, دنیا فیصلے مان لیتی. تکبیر, تکبیر, بدقسمتی ہے ہمارے معاشروں کی, بدقسمتی. یہ قراء علماء بیٹھے ہیں, ایک مسجد سے چھٹی ہوگی جائیں گے دوسری مسجد میں. انٹرویو کون لے رہا ہے؟ جس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں, جس بابا جی کو قرآن نادرہ دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا, جس چودھری کی بیویاں بے پردہ بازاروں میں ننگے منہ گھومتی ہیں, جس کی بچیاں سکول و کالج ڈانسز کے پروگراموں میں جاتی ہیں, وہ قاریوں کے انٹرویو لے کے انتخاب کرتا ہے اور ہم سرنگوں ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. مر جانا چاہیے ہمیں. کیا تربیتیں کی ہم نے, احساس پیدا کیجئے, غیرت مند عالم بنیے. وہ غیرت مند تھے, اعزاز پا گئے. آج ہم غیرت مند ہوئے تو رب کعبہ کی قسم ہے شفاعت کے حقدار ہوں گے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ علماء کون ہیں؟ انبیاء کے علم کے وارث ایسے نہیں ہوتے, وارث ایسے وارث ہوتے ہیں امام بخاری جیسے, جو مسئلہ یاد آتا تو 20 مرتبہ بھی رات کو اٹھ کے لکھنا پڑتا تو وہ لکھا کرتے تھے. ہم تو نقال ہیں, ہم تو نقال ہیں. اور امام بخاری نے ایک مرتبہ نہیں لکھا, کئی مرتبہ. اور جب بخاری لکھا کرتے تھے ایک مصحف پہ نہیں, 2 مصحف پہ لکھا کرتے تھے. یہ امام بخاری کی عادت, کبھی پڑھی ہے اللہ کی قسم, احساس پیدا ہوتا ہے, فکر دامن گیر ہوتی ہے. ہم کیا تھے کیا ہو گئے. بہرحال ابن حشام کا ایک واقعہ ہے. ایک شخص اسود رائی, بکریوں کا چرواہا, بکریوں کا چرواہا. 2 یہودی باتیں کر رہے ہیں, مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں, جنگ کریں گے. وہ سنتا ہے بکریوں کا چرواہا, اللہ شعور دے دے تو بکریوں کے چرواہے کو دے دے, اللہ جاہل بنا دے تو نبی کے چچاؤں کو جاہل بنا کے جہنم کا ایندھن بنا دے. بات شعور, بات قسمت کی ہے. اللہ شعور دے تو پیچھے کھانسنے والا بابا مسجد کا دروازہ کھول کے تہجد کا اہتمام کرے. اللہ اگر شعور چھیننے پہ آئے تو قرآن کا قاری گلی بہلے بازاروں کی سنوکر کلبوں میں, بلیئرڈ کلبوں میں جا کے سنوکر کھیلتا ہوا نظر آئے, شراب کے اڈوں پہ ملے جا کے. یہ قسمت کی بات ہے, نصیب کی بات ہے. اپنے نصیبے پہ مان کیا کرو. وہ اسود رائی یہ بات سنتا ہے, کہا مجھے یہ بتاؤ تمہاری جنگ ہے کس کے ساتھ؟ کہا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, جو کہتا ہے اللہ ایک ہے, جو کہتا ہے اللہ ایک ہے, جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پہ فرشتہ آتا ہے. کہا اس کا یہ دعویٰ ہے؟ ہاں یہ دعویٰ ہے. دل میں شوق پیدا ہوا, کاش ہمارے دل میں بھی شوق پیدا ہو, ہم بھی قرآن و حدیث کو پڑھنے والے بن جائیں. شوق پیدا ہوا, رحمت مجسم کو تلاش کرتا ہوا آیا. کہا آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ کہا میں دعوت دیتا ہوں اللہ ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں, اس کی عبادت کیجئے, اس کے سامنے جھک جائیے, اس کی نافرمانی نہ کیجئے. کہا اگر یہ کام کیا جائے تو ملتا کیا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ اور تہجد گزارو, نمازیو, مسجد کے تالوں کی چابیاں رکھنے والوں, مسجد کی صفائیاں کرنے والوں, کیا ملتا ہے؟
آج تو بدقسمتی پیسے دے کے صفائیاں کروا لیتے ہیں، کاٹن لٹھا پہن کے شرم آتی ہے، بل نہ پڑ جائیں میں مسجد کی صفائی کر دوں۔ احساس کریں، جو احادیث میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں جو احادیث عوام کو سناتا ہوں سب سے پہلے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس پہ عمل کروں، میرے اوپر لازم۔ کہاں ملے گا کیا؟ کہاں اللہ کی جنت ملے گی؟ کہاں آپ پہ ایمان لے آئیں، اللہ کو مان لیں، جنت ملے گی؟ کہاں ہاں جنت ملے گی؟ کہاں اللہ کے نبی؟ یہ یہودی جنگ کی باتیں کر رہے تھے، آپ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہاں جنگ کا ارادہ، غیرت مند نبی کی غیرت مند امت۔ آج اللہ حکمرانوں کو ہدایت سے نواز دے، ہم بیت المقدس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ہم صدائیں بلند کریں، اللہ تیری عظمت کی قسم ہے، وہ فلسطینی تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اللہ ہم بھی تیار ہیں، ہمارے حکمران جانے نہیں دیتے، اللہ ہم اخلاص دل کے ساتھ کہتے ہیں، ہم منافقت نہیں کرتے، اللہ اگر راستے کھلے تو ہم بھی جانے کے لیے کھڑے کرو ہاتھ، کون کون تیار؟ انشاءاللہ۔